وہ بچپن سے ہی بہادر، نڈر اور بے باک تھا۔ اس نے گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی اپنے باپ سے ہی وراثت میں لی تھی۔ وہ شکار پر نکلتا تھا تو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کا ذہین بھی تھا۔ اس کا تعلق اوغوز ترکوں کے قبیلے میں سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلیمان شاہ تھا۔ تاریخ بہادر کو ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں AR انفو ٹی وی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل والی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے غازی ارطغرل کے بارے میں۔ کائی اوغوز ترکوں کا ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ یہ لوگ بھیڑیں چراتے تھے، قالین بناتے تھے اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتے تھے۔ تاہم ان کے مرد شاندار تلوار باز، گھوڑ سوار اور بہادر انسان تھے۔ یہ لوگ مختلف جگہوں پر خیمے میں رہتے تھے۔ جب اس جگہ پر پانی اور اناج ختم ہو جاتا تھا تو یہ اپنے خیمے اکھاڑ کر آگے چلے جاتے تھے۔ 13ویں صدی خوفناک جنگوں کی صدی تھی۔ شام اور فلسطین میں صلیبی جنگیں چل رہی تھیں۔ سینٹرل ایشیا میں سلجوق اور منگول لڑ رہے تھے اور یورپ کی طرف سے بازنطینی بھی حملے کرتے رہتے تھے۔ لہٰذا ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ کائی قبیلہ اس خون خرابی سے بچنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جاتا تھا۔ سلیمان شاہ قبیلے کا سردار تھا جو کینسر کی بیماری میں مبتلا تھا، جو کہ آخرکار انتقال کر گیا، تو اس کے بعد ارطغرل قبیلے کا سردار بن گیا۔ ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے۔ آپ کی پیدائش 1191 میں ہوئی اور وفات 1280 میں ہوئی۔ کچھ کتابیں 1281 بھی بتاتی ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 عیسوی میں یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان سے خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی نے ہی رکھ دی تھی۔ اس کے بعد اسی سلطنت نے 1291 سے لے کر 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار اقدس، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خاندان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک کا نام کائی قبیلہ ہے جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زولجان اور گندوڈگو۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسطی ایشیا سے ایران اور پھر اناطولیہ آئے تھے۔ منگولوں کے حملوں سے بچنے کے لیے یہ اپنے قبیلے کا پڑاؤ تبدیل کرتے رہتے تھے اور آخر کار سلطان علاء الدین کیوکبادی کے سائے تلے آ کر انہوں نے پناہ لی۔ جیسے ہی سلیمان شاہ قبیلے کے سردار فوت ہو گئے، اس کے بعد سردار ارطغرل بنے اور پھر اہلت سے حلب روانہ ہو گئے۔ 1232 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی اور پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے، جن کے نام میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسی دوران ارطغرل غازی نے
ایوبیوں اور سلجوقیوں کی آپس میں دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح بھی کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا، جس کے بعد منگولوں کی یلغاریں آنا شروع ہوئیں تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ یہ وہ نویان منگول تھا جو منگولوں کے بادشاہ اوکتائی خان کا دایاں بازو تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اوکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں اور دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو ارطغرل غازی نے شکست دی تھی اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوغوت آئے اور یہاں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی اور ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو پھر سلطان عثمان غازی سلطان بن گئے۔ ان کی نسل سے سلطان محمد فاتح، جنہوں نے 1453 عیسوی میں جا کر قسطنطنیہ فتح کیا تھا۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو نہیں جانتی۔ ارطغرل غازی بہت بہادر جنگجو تھے۔ اسلام میں ایسے ہی بہت سے جنگجو پہلے بھی گزر چکے ہیں اور ان جنگجوؤں کے پیچھے ایک روحانی شخصیت موجود رہی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک اسلام اور امت مسلمہ کے لیے ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے شیخ ابن العربی بھی موجود تھے۔ آپ درجنوں اسلامی کتابوں کے مصنف بھی تھے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی تھی۔ دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو ارطغرل کی روحانی مدد کے لیے آئے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا مرتبہ بلند و بالا فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان پر، آمین ثم آمین۔ اسی جنگجو کے متعلق ترک حکومت نے ایک ڈرامہ تیار کروایا ہے غازی ارطغرل کے نام سے، جسے ہم دیریلیز ارطغرل بھی کہتے ہیں۔ اس ڈرامے نے دین دگنی اور رات چگنی ترقی کی ہے۔ ہر مسلمان اس کو بہت شوق سے دیکھ رہا ہے اور پاکستانی حکومت نے تو اس کو پاکستانی ٹی وی چینل PTV پر بھی چلانا شروع کر دیا ہے، جو کہ بہت اچھا اقدام ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اور آپ کی فیملی اس ڈرامے کو لازمی دیکھیں۔ ایک تو اس میں ہمارے مسلمانوں کا جو انداز تھا، جو ہم مسلمانوں کا اصل مقصد دنیا میں آنے کا تھا، وہ آپ کو اس میں دکھایا جائے گا اور سب سے مزیدار بات ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کی جو نسل ہے وہ انشاءاللہ اس ڈرامے کو دیکھ کر ایمانی جذبے سے سرشار ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔